حالم از قلم نمرہ احمد۔ 3 چاند والے جزیرے کی وہ چھوٹی پہاڑی چاندنی میں دمک رہی تھی۔ اس کی چوٹی پر بڑا سا شیشہ تراش کر لگایا گیا تھا، یا شاید وہ نمک تھا جو اتنا شفاف تھا کہ چاند کا عکس اس میں جھلملاتا تھا۔ دوسرا چاند سمندر پر تیر رہا تھا اور تیسرا چاند آسمان پر بادلوں کے اوپر ٹیک لگائے نیم دراز نیچے جزیرے کے ساحل کو دیکھ رہا تھا۔ دور افق پر مدھم سی روشنی دکھائی دیتی تھی، سیاہ آسمان جامنی ہو رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صبح ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا، ایسے میں ساحل پر کھڑی کشتی کو مسافر سفر کے لیے تیار کر رہے تھے۔ چند سپاہی پہاڑی کے دامن میں غار کی طرف آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ تالیہ اور ایڈم کشتی کے ساتھ کھڑے تھے، آمنے سامنے۔ تالیہ نے اپنا چوغا پہن رکھا تھا، تیز ہوا سے اس کے بال بار بار چہرے پر آتے جن کو وہ کانوں کے پیچھے اڑستی۔ ایڈم اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احتیاط سے جائیے گا، سمندری سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتے ہو ایڈم، وہ بے فکری سے مسکرائی۔ ہم پلان پر چل رہے ہیں تو ڈر کیسا؟ بس کل تک میں واپس ملاکا پہنچ جاؤں گی، تم تب آنا جب دوسرا مرحلہ پورا ہو جائے، اس نے زومانی انداز میں یاد دلایا۔ ایڈم نے سر اثبات میں ہلایا، پھر آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی آپ یہاں سے کچھ چرا کے نہیں لے جا رہی؟ آپ چوری سے جا سکتی ہیں، ہیرا پھیری سے نہیں۔ ارے وہ سب تو میں نے مذاق میں اٹھایا تھا، وہ کھلکھلائی۔ ابھی اتنے ٹرکس نہیں سکھائے تمہیں کہ میرے ہاتھ کی صفائی پکڑ سکو۔ میری نظر بہت اچھی ہے چہ تالیہ، یاد کریں مسز اسرا کی گیلری میں پہچان گیا تھا کہ آپ تینگو کامل کی ملازمہ ہیں۔ وہ دونوں ہنس پڑے، پھر تالیہ نے گردن گھمائی۔ وہ دونوں ساحل پر کھڑے تھے اور سامنے چاندنی سے چمکتے پانیوں والا سمندر بہہ رہا تھا، خاموش ساکن سمندر، 15ویں صدی کا جوان سمندر۔ وقت کے اس پار کیا ہو رہا ہوگا ایڈم؟ نیلے پانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں اداسی گھل آئی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں پانی کے اس پار کیا ہو رہا ہوگا۔ اگر وان فاتح کا راز کھل گیا اور راجا نے ان کو گرفتار کر لیا یا ان کی جان لینے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ نہیں، باپا ان کو یوں ایک دم نہیں مار دیں گے، یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ اگر راجا نے ان کو مارا نہیں بلکہ چناؤ کا اختیار دے دیا تو وہ کس کو چنیں گے؟ تالیہ چونکی، سمندر کی لہریں پل بھر کو تھم گئیں، سارا جزیرہ دم سادھے سننے لگا۔ کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا، اگر ان کو چناؤ کا موقع ملا تو وہ آپ کو یا مجھے کبھی نہیں چنیں گے۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی، ماتھے پر بل در آئے۔ تم میں اور مجھ میں فرق ہے ایڈم، صرف اتنا کہ آپ سے انہوں نے نکاح کیا ہے، مگر یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ ہمارے ہیرو رہیں گے اور ہم ان کے فینس، ادنا کارکن بس۔ تمہیں کیوں لگتا ہے باپا ان کو چناؤ کا اختیار دیں گے؟ اور کسی قسم کے چناؤ کی بات کر رہے ہو تم؟ کس قسم کے چناؤ کی؟ وہ الجھی سی ہوئی تھی، اسے یہ باتیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ یہ مجھے نہیں معلوم، مگر اتنے مہینے ایک محل میں رہا ہوں میں چہ تالیہ، اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ یہ حکمران بڑے فیصلوں میں ہم ادنا کارکنوں کو شریک نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ کو چناؤ کا موقع ملے تو میرے جزیرے سے آنے کا انتظار مت کیجیے گا، خود اس دروازے کو پار کر لیجیے گا۔ نہیں ایڈم، وہ بولی تو آنکھوں میں قدرے غصہ تھا۔ ہم ایک ساتھ آئے تھے، ایک ساتھ جائیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی مر گیا تو اس کی لاش ہمارے ساتھ جائے گی۔ تم فی الحال اس خزانے کو سنبھالو، میں ملاکا میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ اس کا انداز قطعی اور حتمی تھا۔ ایڈم نے پھر سے سر کو خم دیا۔ الوداع شہزادی۔ تالیہ نے چوغے کی ٹوپی سر پر برابر کی اور کشتی کی طرف بڑھ گئی۔ اس پر بیٹھتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ساحل کنارے چوغا پوش آدم بن محمد کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ چند سپاہی اس کے آس پاس کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ملاح سپاہی نے بادبان کھول دیے اور کشتی کو پانی پہ دھکیل دیا، پھر چپو چلانے لگے۔ وہ عرشے پر ایک لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئی اور رخ پانی کی طرف موڑ لیا۔ کنکھیوں سے وہ ساحل کنارے کھڑے ایڈم کو دیکھ سکتی تھی۔
جب کشتی سمندر پر دور نکل آئی اور آسمان پر فجر طلوع ہونے لگی تو تالیہ نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالا تو اس میں ایک چمکتی ہوئی شے تھی۔ یہ وہ چیز تھی جو اس نے غار میں رکھی عجیب و غریب چیزوں میں سے اٹھائی تھی۔ یہ سونے کی ہیئر پن تھی جس کو جوڑے میں لگایا جاتا تھا۔ اس کے دہانے پر ہرن کا چہرہ بنا تھا، آنکھوں میں ہیرے لگے تھے اور پیچھے جا کر وہ لمبی نکیلی ہو جاتی تھی۔ تالیہ نے اسے اٹھا کر روشنی میں دیکھا اور مسکرائی۔ ایڈم بن محمد، یہ ملاقہ کے لوگوں کی نہیں، میرے باپا کی شے تھی۔ جانے یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، مگر نئے دور میں جا کر یہ اچھی خاصی قیمت پر بک جائے گی۔ اس میں قیمتی ہیرے اور خالص سونا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کی کشتی سمندر پر تیرتی جزیرے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مراد راجہ جب سلطنت محل پہنچا تو صبح ہونے میں کافی وقت تھا۔ سپاہی اسے فوراً اندر لے گئے۔ مراد نے چہرہ بے تاثر رکھا مگر حقیقتاً وہ پریشان تھا۔ اسے ایک ملاقاتی کمرے میں بٹھا کر سپاہی چلے گئے۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ ایک دو بار دربانوں کو آواز دی تو انہوں نے بتایا آقا غسل فرما رہے ہیں۔ مراد ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسے اتنا انتظار مرسل نے پہلی دفعہ کروایا تھا۔ صبح کی پہلی کرن باہر آسمان پر دکھائی دی تو مرسل شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کہیں سے بھی نیند کی حالت میں نہیں لگتا تھا، نہ بال گیلے تھے۔ شاید وہ اتنی دیر کچھ سوچنے میں مصروف رہا تھا۔ پیشانی سلوٹ زدہ تھی۔ مراد نے غور سے اسے اندر آتے اور مسحری پر برجمان ہوتے دیکھا۔ ایک ہاتھ گھٹنے پر جمائے وہ سیدھا بیٹھا، قدر خفگی سے مراد کو دیکھ کر بولا آ گئے تم؟ ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مراد آہستہ سے سامنے بیٹھا۔ کافی دیر ہو چکی ہے آقا، خیریت تھی؟ کہیں بغاوت کا اندیشہ تو نہیں ہوا یا دشمن کا حملہ؟ وہ بظاہر فکر مندی سے بولا مگر آواز میں معمولی سا گلہ بھی تھا۔ مراد راجہ، مرسل نے بھویں سکیڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا، دشمن کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ بات میرے لیے یہ ہوگی کہ میرا بندھارا مجھ سے جھوٹ بولے۔ مراد کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تاثرات میں حیرانی گھل گئی۔ میری جان لے لیجئے آقا، مگر مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ پھر اسے خیال گزرا، کیا چین سے قرضہ لینے کے فیصلے پہ میری رائے؟ تم نے اپنی بیٹی کو کنواری کیوں کہا جبکہ مجھے اطلاع ملی ہے وہ شادی شدہ ہے؟ وہ اکھڑے اکھڑے مگر مضطرب لہجے میں بولا تو مراد نے تعجب سے دونوں ابرو ہچکائے۔ میری بیٹی شادی شدہ؟ اور پھر ہلکا سا ہنس دیا۔ ایسا مذاق کس نے کیا آپ سے آقا؟ وہ حیران تھا مگر جیسے محفوظ بھی ہوا تھا۔ مرسل کے تاثرات قدرے بدلے، چہرے کے تناؤ میں کمی آئی۔ وہ ذرا آگے کو ہوا، تو یہ بات غلط ہے کہ ملک چین میں تمہاری بیٹی کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس بات کو چھپا کر مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ بے چین لگتا تھا۔ کھڑکی کے پار جامنی آسمان سفید پڑ رہا تھا۔ روشنی اندر آئی تو کمرہ منور ہونے لگا اور قندیلوں کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ میں سمجھ گیا آقا، مراد نے گہری سانس لے کر سر ہلایا۔ آپ کو ایسی بات کسی چین سے تعلق رکھنے والے نے کہی ہوگی۔ ظاہر ہے اس شادی پر سب سے زیادہ تکلیف چینیوں کو ہی ہوگی۔ کیا آپ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ شادی آپ آرام سے کر لیں گے اور گستاخی معاف؟ ملکہ کوئی رد عمل نہیں دے گی؟ آپ تو برے سے برے حالات کے لیے بھی تیار تھے آقا، پھر اب ان فضول باتوں پر کیوں دھیان دے رہے ہیں؟ کمرہ مزید منور ہوا تو مرسل کے چہرے پر آئے شک کے بادل بھی چھٹنے لگے۔ یعنی شہزادی تاشا کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور وہ میرے نکاح میں آ سکتی ہیں؟ مرسل کے چہرے پر خوشی اور اندیشے ایک ساتھ تھے۔ مراد رسان سے مسکرایا اور آگے کو جھکا۔ آقا، یہ صرف ایک سازش ہے مجھے آپ سے دور کرنے اور اس شادی کو رکوانے کے لیے۔ میری بیٹی غیر شادی شدہ ہے اور وہ آپ کی ہی ملکہ بنے گی۔ آپ اس کو بلوا کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں خود قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لینے کو تیار ہوں۔ آپ ان واہموں سے نکل آئیے۔ اوہ! مرسل نے گہری سانس لی۔ کھڑکی سے آتی روشنی نے کمرے کے سارے اندھیرے دور کر دیے تھے۔ فضا جیسے صاف ہو گئی تھی۔ تو یہ صرف ایک سازش تھی۔ میں خواہ اتنا پریشان رہا۔
اس نے بے اختیار پیشانی مسلی جیسے بہت سے تناؤ کو خارج کیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے آقا، آگے بہت کچھ ہوگا، آپ کو خود کو مضبوط بنانا ہوگا، ہمیں مل کر ان سب سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر مراد نے کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ مجھے فوج کی مشقوں کی نگرانی کے لیے جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں ہاں تم جاؤ، مرسل نے ہاتھ جھلایا۔ وہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ مراد ادب سے سر کو خم دے کر اٹھا اور الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرہ اتنا روشن ہو چکا تھا کہ دروازے کے ساتھ جلتی قندیلوں کا شعلہ بے معنی سے لگتا تھا۔ اس نے لوہے کا ڈھکن اٹھایا تاکہ قندیل کے اوپر رکھ کر شعلہ بجھا دے۔ اصل میں ملکہ نے بھی عجیب غلط سرد باتیں میرے ذہن میں ڈال دیں۔ مرسل شاہ پیچھے سے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ بولی کہ تاشا کی شادی اس مرد سے ہو گئی تھی جو اس کے ساتھ چین سے یہاں آیا ہے، اور تو اور مراد راجہ نے اس کو اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے۔ مراد نے زوردار آواز سے لوہے کا ڈھکن شعلے کے اوپر رکھا۔ ہوا کا راستہ رک گیا، شعلہ بجھ گیا، مگر اس کا ہاتھ ڈھکن پر ساکت ہو گیا۔ مرسل کی طرف اس کی پشت تھی، اس لیے مرسل اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا جو ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سیاہ پڑتا ساکت چہرہ۔ اس نے ڈھکن سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بہت وزنی محسوس ہوتا تھا۔ بدقت مراد راجہ نے قدم آگے بڑھائے اور باہر نکل گیا۔ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا بندھارا اس چہرے کے ساتھ نہیں جا رہا تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ 3 چاند والے جزیرے پر بھی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سمندروں کا پانی لہروں کی صورت بار بار ساحل سے ٹکراتا اور واپس پلٹ جاتا۔ پہاڑی کے دامن میں درختوں تلے صندوق در صندوق رکھے تھے اور ان کے اوپر لکڑیوں کے چھپر بنائے گئے تھے تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہیں۔ سپاہی اب ایک طرف آگ جلا کر ناشتے کا انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ جنگل کے اندر کوئی نہیں گیا تھا کیونکہ وہاں یقیناً بہت سے خونی کموڈو ڈریگن موجود تھے جو ہر سیاح کو کھا جاتے تھے۔ لوگ اس جزیرے سے واپس نہیں لوٹتے تھے۔ پھر ایک سپاہی نے جنگل میں جانے کی ہمت کی اور تھوڑی دیر بعد چند پرندے شکار کر کے لے آیا۔ ویسے تو ان کے پاس کھانے کا وافر سامان موجود تھا، مگر پرندے مل جانا بھی غنیمت تھا۔ اب 2 افراد ان پرندوں کو آگ پر بھونتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایڈم ساحل کے پتھروں کے پاس بیٹھا تھا، کاغذ گھٹنوں پر رکھے وہ سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کر الفاظ صفحے پر اتار رہا تھا۔ مورخ صاحب، پیچھے سے ایک سپاہی نے اسے مخاطب کیا تو اس نے گردن موڑی۔ ہاں کیا ہوا؟ میں سوچ رہا ہوں لکڑیاں کاٹ کر کشتی بنانے کا انتظام کروں۔ شہزادی تاشا کے چلے جانے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے۔ بالفرض دوسرا مرحلہ ناکام ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ فکر مند لگتا تھا۔ ایڈم ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں تم اپنا انتظام پورا رکھو، مگر مجھے یقین ہے ہم دوسرے مرحلے تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود کھولتا ہے۔ سپاہی نے گردن موڑ کر درختوں کے چھپر تلے رکھے صندوقوں کو دیکھا اور پھر اس مورخ کو جو واپس کاغذوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سچ کیسا؟ ہم تو شہزادی کی غلامی اور احسانات کی وجہ سے ان سے وفا کر رہے ہیں، مگر خیر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ پھر ایڈم کے قلم کاغذ کو دیکھا تو بولا، آپ لکھنے کا سامان ساتھ لائے تھے؟ اسے حیرت ہوئی۔ سراقہ کے کنگن والا واقعہ سنا ہے تم نے؟ سادونگ، وہ مسکرا کر لکھتے ہوئے بولا تو سپاہی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ صحابی جن کو عمر بن خطاب نے فتح ایران کے بعد کسرا کے کنگن بھجوائے تھے کیونکہ رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھے تھے۔ ہاں جانتے ہو، جب وہ صحابی نہیں تھے تو کیا تھے؟ ایڈم لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لہروں کا شور اور نم ہوا کچھ بھی اسے کام سے غافل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ اور ابو بکر کا پیچھا کرتے ان سے جا ملے تھے۔ وہ ان کو گرفتار کروانا چاہتے تھے، مگر رسول اللہ کی دعا سے ان کا گھوڑا ہلنے سے انکاری ہو گیا، اس کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں۔ اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کا پروانہ لکھ دینے کی درخواست کی تھی، اور رسول اللہ کے حکم پر ان کو وہ پروانہ لکھ کر دے دیا گیا تھا۔ جانتے ہو مجھے اس واقعے میں سب سے زیادہ کیا چیز حیران کرتی ہے؟ شاہی مورخ قلم ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا۔
یہی کہ ہجرت کے وقت کی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی لکھنے کا سامان ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب مدینے کی طرف جانے والوں کو اپنی جان بچانی تھی اور تعقب کرنے والوں کو 100 اونٹوں کے لالچ نے بےتاب کر رکھا تھا، تب بھی کسی کے پاس لکھنے کا سامان موجود تھا۔ یہ لکھنا بھی عجیب چیز ہے۔ یہ کام انسان کو شروع سے نہیں آتا تھا۔ بہت سے کام انسان نے خود سیکھے، غاروں سے عمارتوں تک وہ خود پہنچا، مگر لکھنا بالواسطہ اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے لکھنا سکھایا گیا تھا۔ اس سے پہلے انسان لکھا نہیں کرتے تھے۔ سادونگ نے گہری سانس لے کر اس مورخ کو دیکھا جو اپنے کاغذات کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا، تم نے پوچھا میں نے لکھنے کا سامان کیوں رکھا ہے، تو یہ ہے میرا جواب۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کریں، میں شاید بڑے کام نہیں کر سکتا۔ مجھ میں نہ اتنا ہنر ہے، نہ اتنی ذہانت، نہ میرے پاس اتنے ذرائع ہیں۔ میں اکثر مایوس ہوتا تھا، میں اس اعلیٰ مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وان فاتح مجھے بڑی بڑی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر مجھے ملاکہ نے یہ سکھایا ہے کہ انسان کو بڑے کام کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں، اور میں نے اس چھوٹے کام سے شروع کیا۔ اس نے اپنا قلم اٹھا کر دکھایا۔ سادونگ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کی باتیں سننا اس کی مجبوری تھی۔ قلم نے اس واقعے میں کسی کی زندگی بچائی تھی۔ برسوں بعد بھی سراقہ بن مالک نے اس پروانے کو دکھا کے امن حاصل کیا تھا۔ تحریر میں جان بچانے کی طاقت ہوتی ہے سادونگ۔ جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے ان کا نہ لکھنا گناہ ہوتا ہے، اور مجھے لکھنا آتا ہے۔ جو سکون مجھے لکھنے سے ملتا ہے کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اب لکھنا میری مجبوری ہے۔ میں اگر نہیں لکھوں گا تو ایک عطائے خداوندی کو ضائع کروں گا، اور یہ گناہ ہے۔ تو میں یہ کاغذ قلم اس لیے ساتھ لایا تھا کیونکہ میں نے یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھی ہے۔ وہ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ ہر وقت لکھنے کا سامان ساتھ رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر مجھے آپ سلم جیسا سچا اور دیانتدار انسان بننا ہے تو مجھے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنانا ہوگا، تب ہی میں بڑے بڑے کام کر سکوں گا۔ جنرل سادونگ نے گہری سانس لی اور دونوں ابرو اٹھائے۔ درست فرمایا، اب میں ذرا کشتی کا سامان بنانا شروع کر دوں، اور ذرا سا جھرجھری لے کر وہ مڑ گیا۔ ایڈم نے مسکرا کر سر جھٹکا اور واپس کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے ابھی کافی سارا لکھنا تھا۔ اگر شہزادی تاشا کی امیدیں سچی تھیں اور انہوں نے واقعی وقت کے اس پار چلے جانا تھا تو اسے یہ کتاب جلد از جلد مکمل کرنی تھی۔ ملاکہ سلطنت کا بندھارا مراد راجہ اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس کی نظر سے دیکھو تو سارے منظر پر سرخ دھند چھائی تھی۔ دھندلی سی راہداری تھی جس میں وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ تیز تیز راہداری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چلتا جا رہا تھا، سرخ دھند گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ درمیان میں کتنے لوگ آئے، پہرے دار، دربان، سپاہی، غلام۔ اس نے ہر ایک کو ہاتھ جھلا کر ہٹنے کا اشارہ کیا۔ لوگ ہٹتے گئے، راستہ دیتے گئے۔ سرخ دھند دھوئیں میں بدلنے لگی، ایسا دھواں جس میں سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ اس کا سینہ بار بار گھٹ رہا تھا، مٹھیاں بھینچ رہی تھی اور ناخن ہتھیلی میں پیوست محسوس ہوتے تھے۔ آنکھیں دہکتے انگاروں جیسی ہو رہی تھیں، کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند۔ وہ جارحانہ انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ شہزادی نے اس شخص سے شادی کر رکھی ہے جو چین سے اس کے ساتھ آیا ہے، اور مراد راجہ نے اس کو اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے۔ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا رہے تھے۔ گول زینہ سامنے آیا تو وہ بھی سرخ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا، ایسا دھواں جس میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو شامل ہوتی ہے۔ مراد راجہ زینے اترنے لگا، ایک ایک زینہ چھوڑ کر پھیلانگتا وہ گول سیڑھیاں چکر کی صورت عبور کرتا نیچے آیا۔ وہاں قید خانے بنے تھے، قطار در قطار۔ قیدی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ سرخ دھواں گھنا ہوتا گیا، بو شدید محسوس ہو رہی تھی۔ راہداری کے سرے پر
وہ کال کوٹری تھی، اس نے آتے ہی ساتھ زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ ساتھ کھڑے پہرے دار نے جلدی سے تالا کھولا تو مراد پٹ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ سرخ دھند میں اتنا نظر آیا کہ قیدی کونے میں زمین پر بیٹھا ہے، پیر سے زنجیر بندھی ہے اور زنجیر کے سرے پر وزنی لوہے کی گیند ہے۔ اسے دیکھ کر قیدی نے سر اٹھایا، اس کی چھوٹی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ مسکرایا۔ سنہری رنگت اور چھوٹے بالوں والا خوش شکل قیدی جو بوسیدہ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس اکڑوں بیٹھا تھا، اس وقت کسی دوسری دنیا کا فرد لگ رہا تھا۔ راجہ مراد کو سرخ دھند میں اس کے کپڑے بھی سرخ مائل نظر آ رہے تھے۔ اس نے قیدی کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دیوار سے لگا کر غرایا، تمہارا میری بیٹی سے کیا تعلق ہے؟ فاتح نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، سر کی پشت دیوار سے لگائے رکھی اور ابرو اچکا کے مسکرایا۔ تم یہ سوال مجھے کرسی پیش کر کے بھی پوچھ سکتے ہو۔ بتاؤ مجھے کون ہو تم، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مراد کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے قید خانے میں خاموشی چھا گئی، صرف مراد کے تیز بے ربط تنفس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہماری دنیا میں ہمیں گیم تھیوری پڑھائی جاتی تھی۔ گیم تھیوری حکمت چال ایک ایسی حکمت ہے جو کھیل، سیاست، جنگ، حتیٰ کہ تمام بڑے فیصلے لیتے وقت استعمال کی جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی حکمت چال کے بارے میں سنا ہے راجہ؟ وہ تحمل سے بولا تو مراد راجہ نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس آدمی کے ساتھ کیا کرے۔ بس دانت کچکچاتا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی ہی رو میں کہہ رہا تھا، کھلاڑی 2 طرح کے ہوتے ہیں، متناہی اور لامتناہی۔ متناہی کھلاڑی محدود ہوتے ہیں، تمہارے جیسے۔ وہ جب کھیلتے ہیں تو اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ایک مقررہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، وہ صرف جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں۔ محدود کھلاڑی ہارتے بھی ہیں اور جیتتے بھی ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف طاقت کا حصول ہوتا ہے۔ میں آخری بار انسانوں کی زبان میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ وہ غرایا تھا، اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سیاہ پڑ رہا تھا۔ مگر لامتناہی کھلاڑی میرے جیسے ہوتے ہیں، لامحدود۔ وہ بغیر اصولوں کے، بغیر کسی ہدف کے کھیلتے ہیں۔ ان کا مقصد جیتنا یا کوئی مقصد حاصل کرنا یا طاقت پا لینا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ارادے کی مضبوطی سے کھیلتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے اصول بدل لیتے ہیں، حدود کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف کھیل کو بڑھاتے رہنے کی غرض سے کھیلتے جاتے ہیں، وہ جیتنے کے لیے نہیں کھیلتے۔ اس لیے غیر متناہی کھلاڑی کبھی نہیں ہارتے، ان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ تمہارا میری بیٹی سے کیا تعلق ہے؟ راجہ نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے تو غصیلی نظریں اس پر جمی تھیں۔ کال کوٹری کے اندر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور باہر راہداری میں سپاہی ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہماری دنیا کی حکمت چال کے مطابق تم ایک لامتناہی کھلاڑی کو نہیں ہرا سکتے۔ بقا کی جنگ لڑنے والے زمان و مکان کی قید سے نکل کر کھیلتے ہیں۔ پھر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہمیں تم سے تب تک کھیل کھیلنا ہے جب تک کھیل جاری رہ سکے، اور تم تھک کے ہمیں یہاں سے جانے دو۔ میں جب چاہتا ہوں اپنی مرضی سے اصول بدل لیتا ہوں، کیونکہ تالیہ اور میرے کوئی اصول، کوئی حدود نہیں ہے۔ ہمیں طاقت اور اہداف نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، اور جب تم مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ میرا اور تالیہ کا کیا تعلق ہے۔ مراد نچلا لب دانتوں میں دبائے نفی میں سر ہلاتا الٹے قدموں واپس ہٹتا گیا۔ خدا کی قسم اگر ملکہ کی بات درست ہے تو میں تمہارا کھیل تم پر الٹ دوں گا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جا رہا تھا۔ سرخ دھواں آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا، نیم اندھیرے کمرے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ میں تم سے نہیں ڈرتا راجہ، تم مجھے کبھی نہیں مارو گے، میں جانتا ہوں، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دیوار سے لگا کھڑا اور ہاتھ سینے پر لپیٹ لیے تھے اس نے۔ آنکھوں میں راجہ کے لیے صرف ترہم تھا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت مار سکتا ہوں، وہ بلند آواز میں گرجا۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ سینے پر بازو لپیٹے کھڑے فاتح نے ابرو اچکائے،
اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہاری بیٹی اور تمہارے رشتے کا کیا بنے گا؟ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہی سوچ رہے ہو نا تم اس وقت؟ میں تمہارا ذہن پڑھ سکتا ہوں بندھارا۔ وہ سرد سا مسکرایا۔ اس لیے بہتر ہے مجھے مارنے کے بجائے تم اپنی فکر کرو، کیونکہ تمہیں بہت جلد اس سے بڑے جھٹکے ملنے والے ہیں، کیونکہ میں کھیل جاری رکھنے کے لیے کھیل رہا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ اس پر غراتا ہوا آگے بڑھا اور ساتھ ہی بلند آواز میں حکم صادر کیا، اس کا کھانا پانی بند کر دو۔ اور بے بسی سے جیسے وہ بس یہی حکم جاری کر پایا تھا، اور اس کو اتنا مارو کہ یہ خود کو بھی نہ پہچان سکے۔ سپاہی فوراً سے فاتح کی کوٹری کی طرف لپکے۔ دوسری کوٹریوں کے قیدی بھی کھڑے ہونے لگے۔ مراد راجہ ماتھے پر بل ڈالے پیچھے بازو باندھے لمبے ڈگ بھرتا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ سرخ دھند کی جگہ اب سیاہ دھوئیں نے لے لی تھی۔ اس کے اندر کا سارا گوشت جیسے جل گیا تھا اور اب صرف راکھ رہ گئی تھی۔ بندھارا کے محل کے داخلی دروازے کے سامنے جو روشن بنی تھی اس پر پھولوں کی پتیاں گری پڑی تھیں۔ آج صبح شہزادی تاشا واپس آئی تو بگی سے اترتے ہی اس کا استقبال کنیزوں اور خادموں نے بہت محبت سے کیا تھا۔ اس کا کمرہ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، البتہ مختلف جگہوں پر کھونٹیاں لگا کر زرتار کامدار ملبوسات لٹکا دیے گئے تھے۔ یہ اس کی شادی کے لیے بنوائے گئے تھے۔ وہ چوغا اتار کر مسحری پر پھینکتی کینہ توز نظروں سے ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جوڑے میں بندھے بال خشک ہو رہے تھے۔ 2 دن پرانا سیاہ کرتا پاجامہ پہنے وہ قدرے بے رونق سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر سفر کی تھکان تھی اور آنکھوں میں بیزاری۔ ایک زمانے میں اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ کوئی شہزادی ہوتی جس کی شادی کسی بادشاہ سے ہوتی اور سونے چاندی کے ڈھیر کے ساتھ زرتار عروسی ملبوسات میں اس کو رخصت کیا جاتا۔ اور آج اس نے جانا تھا کہ کچھ خواب پورے ہونے کے لیے نہیں، صرف دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فینٹیسی، ذہن میں بنی کہانیاں ان کو پورا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ٹریجڈی بن جاتی ہیں۔ شریفہ ایک دم آندھی طوفان کی طرح اندر بھاگتی ہوئی گھسی اور تالیہ نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ابھی تو ہم سفر سے آئے ہیں، 2 گھڑی سانس تو لے لو شریفہ۔ شہزادی پھولے تنفس سے اس نے جو بات بتائی وہ تالیہ مراد کو پتھر کا بت بنا گئی۔ قید خانے میں وہ صلیب کی صورت میں بندھا تھا اور سپاہی اس کی کمر پر زور زور سے کوڑے مار رہے تھے۔ فاتح نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس کے کاندھوں اور کمر سے خون بہہ رہا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ دماغ کی چولیں ہل جاتی۔ خون کے ہر قطرے کے ساتھ وہ مناظر یاد آنے لگتے۔ آریانہ سفید لباس میں پہاڑی پر گری پڑی تھی۔ اس کا لباس خون آلود تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا سر گود میں رکھے وہ رو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا۔ سپاہی اس کی کمر پر زور زور سے کوڑے برسا رہا تھا اور وہ آریانہ کی پتھروں سے ڈھکی قبر کے سامنے گمسم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے، اس کی کمر پر خون کی دھاریں تھیں۔ جب تالیہ اس گول زینے کو اتر رہی تھی تو اس کے سامنے کوئی سرخ دھند نہیں تھی، صرف خوف تھا اور امید تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چہرہ غم و غصے سے سرخ دہک رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی، سیاہ کرتے پاجامے میں ملبوس وہ ننگے پیر دیوانہ وار اس آخری کوٹری کی طرف لپکی۔ چوکٹ پہ پہنچ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا تھا، چند سپاہی اندر کھڑے تھے۔ ایک دیوار سے لگا کھڑا فاتح سلیب کی صورت بندھا تھا، اس کی گردن بائیں کاندھے پر ڈھلکی ہوئی تھی اور لباس پھٹا ہوا خون آلود تھا۔ پیشانی اور سر کے مختلف حصوں سے خون بہہ بہہ کر جسم پر گر رہا تھا۔ کندھے، کمر، بازو، ہر جگہ زخموں کے نشان نظر آتے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے بے ہوش ہو یا کرب سے میچ رکھی ہوں۔ ہٹو، چھوڑو اس کو، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑ دو اس کو۔ شہزادی تاشا غراتی ہوئی آگے آئی اور جو سپاہی فاتح کے سر پہ کھڑا ہنٹر فضا میں بلند کیے اسے مارنے ہی لگا تھا، اسے پرے دھکیلا۔ سپاہی چونکا، پھر گرتے گرتے سنبھلا اور اس کی طرف دیکھا۔ سامنے وہ بھوکی شیرنی کی طرح کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو ہاتھ لگاؤ؟ وہ جب اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتی غرائی تو اس کی آواز میں نسوانی پن نہیں تھا، وہ کسی وحشی درندے کی غراہٹ لگتی تھی۔
وان فاتح نے اس عجیب آواز پر آنکھیں ذرا سی کھولی۔ جھری سے نظر آیا وہ دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کھڑی سپاہی پر چلا رہی تھی۔ شہزادی، یہ راجہ کا حکم ہے، اس لیے خدارا آپ یہاں سے جائیے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ہنٹر والا ہاتھ اس نے پیچھے کر کے بسد احترام بتایا تو شعلہ بار نظریں اس پر جمائے چند قدم آگے آئی۔ سپاہی نے گردن جھکا دی۔ میں ملاکہ سلطنت کے بندھارا مراد راجہ کی بیٹی تاشا ہوں۔ میں سلطان مرسل شاہ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ میں ملاکہ سلطنت کی ہونے والی ملکہ ہوں۔ جب سلطان مرے گا تو میں اس ملک کی حکمران ہوں گی اور میرے بیٹے تخت سنبھالیں گے۔ مراد راجہ ماضی ہو گیا ہے، ملکہ بنتے ہی سب سے پہلے میں اس کی گردن قلم کرواؤں گی۔ اب تم بتاؤ جرنیل، تمہیں کس کا حکم ماننا ہے، ہونے والی ملکہ کا یا ہونے والے مقتول کا؟ وہ آنکھوں میں خون لیے اسی غراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فاتح کی طرف اس کا نیم رخ تھا۔ اس نے بدقت دھندلی بصارت سے منظر دیکھنا چاہا۔ سپاہی نے مزید سر جھکا دیا اور ہنٹر زمین پر رکھ دیا۔ دوسرے سپاہی بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میں تمہارے راجہ سے مل کر آتی ہوں، تب تک اس قیدی کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور نیا لباس دو، پھر اس کی مرہم پٹی کرو۔ اب غراہٹ نہیں تھی مگر آواز ہنوز بھاری تھی۔ اس میں شہزادیوں والا ناز و انداز نہیں بلکہ ملکہ والا قہر تھا۔ پھر وہ فاتح کی طرف گھومی جو بے حال سا بندہ کھڑا تھا اور ایک اچٹی نظر اس پر ڈالی۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ تندرست نظر آنا چاہیے۔ اپنی ملکہ کی بات ماننا سیکھو جرنیل۔ وان فاتح نے اسے دیکھتے ہوئے زخمی چہرے کے ساتھ ابرو اچکائے۔ سیریسلی؟ لب بے آواز ہلائے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، بس اسے بھی ایک خشمگین نظر سے نوازا اور تیز تیز باہر نکل گئی۔ مراد راجہ باغیچے میں تنہا ٹہل رہا تھا۔ سر پر قیمتی جواہر سے مزین ٹوپی تھی اور کاندھوں پر سنہری قبا، بازو کمر پر باندھے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ راجہ، مراد راجہ، آواز پر وہ تیزی سے گھوما۔ سامنے سے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ ملگیچے لباس میں تھی اور چہرے پر سخت تیش چھایا تھا۔ مراد اس کو دیکھ کر یک لخت سن ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے اسے کاندھوں سے تھاما۔ تالیہ، تم آ گئیں۔ اس نے سختی سے مراد کے ہاتھ جھٹکے۔ آپ کو لگتا تھا میں نہیں آؤں گی؟ وان فاتح نے کہا تھا تمہارا انجام یہ ہوگا کہ… اس کی آواز ٹوٹی۔ تم سمندری سفر سے نہیں لوٹو گی۔ تو کیا آپ وان فاتح سے ہر ایک کا انجام پوچھ رہے تھے؟ اس کی آواز میں ترشی در آئی۔ میرے جاتے ہی آپ نے اسے کھوج نکالا اور پھر قید کر کے یوں تشدد کیا جیسے میں نے کبھی واپس ہی نہیں آنا تھا۔ یہی چاہتے تھے نا آپ؟ مراد کے چہرے پر افسوس ابھرا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے پیچھے سپاہی بھیجے تاکہ وہ تمہیں واپس لائیں۔ وہ کل رات کو لوٹ آئے۔ ان کے مطابق تم جنوبی محل نہیں گئی تھی۔ میں نہیں پوچھوں گا تم کہاں گئی کیونکہ تم اب واپس آ گئی ہو، یہی بہت ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ تم میری بیٹی ہو تالیہ۔ تم نے اتنے سال میرے ساتھ سارے کام مل کر کیے ہیں۔ تم جنگل میں میرے ساتھ جاتی تھی، جب میں عبادت میں مشغول ہوتا تھا تو تم میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ہاں تم ایک دم سے بڑی ہو گئی ہو اور میں تمہارے اس کی طرف اشارہ کیا، اس نئے روپ سے سمجھوتا نہیں کر سکا کیونکہ میرے لیے میری بیٹی وہی چھوٹی سی تھی۔ لیکن وقت تمہیں جتنا بھی بدل دے وہ میرے دل سے تالیہ کی جگہ نہیں بدل سکتا۔ مگر تالیہ سامنے کھڑی پیشانی شکن آلود ہوتی جا رہی تھی اس کی۔ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے راجہ، یہ باتیں اب مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ وان فاتح پر اتنا ظلم کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ اسے کرسی پر بٹھانے کا وقت نہیں آیا۔ مراد کے تاثرات تن گئے، چہرے پر برہمی عود آئی۔ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ وہ کرسی کا حقدار ہے راجہ، وہ کرسی پر ہی بیٹھے گا۔ وہ محلوں میں رہنے والا ہے اور محل ہی اس کا مقدر ہے۔ اس کے سر کے اوپر سے حکمرانی کا ہوما گزرا ہے، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ زیر لب آہستہ سے بولا۔ تیز شکاری نظریں تالیہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ جب اس کو کرسی پیش کریں گے تو وہ بتا دے گا، لیکن ابھی کے لیے آپ اس کو جانے دیں، ورنہ میں سپاہیوں سے کہوں گی اور وہ اسے جانے دیں گے۔ میری پیاری شہزادی، وہ طنز سے مسکرایا، سپاہی میرے ہیں اور میرا حکم مانتے ہیں۔
کل میں نے ان سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اسے تب تک مارو جب تک تاشا نہ آ جائے، اور اگر وہ کہے کہ مت مارو تو ہاتھ روک دینا، لیکن اگر وہ کہے کہ اسے چھوڑ دو تو اپنی تلواریں شہزادی تاشا کے اوپر تان لینا، وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ کاٹ دار لہجے میں بولتا، وہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ تالیہ کے اکڑے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے۔ باپا، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ باپا کہنے کا وقت بھی گزر چکا ہے، مجھ پر اب یہ الفاظ اثر نہیں کرتے۔ چند سالیے پہلے تک تمہیں شک میں تھا کہ ملکہ کی بات غلط ہوگی، لیکن تمہارا انداز سب عیاں کر چکا ہے۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، تم مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو، باپ نہیں۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم اکیلی آئی ہو، تم نے اپنی شادی کو چھپایا، تم نے سلطان کے سامنے بھی مجھے مجرم بنا دیا۔ وان فاتح درست کہتا تھا، تم اپنی دنیا میں ایماندار نہیں تھی، مجھے تم سے ایمانداری کی توقع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بس چپ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہیں ملاقہ کی سلطنت دینے جا رہا تھا اور تم نے اپنی اس دنیا کو ترجیح دی جو تم اپنی محنت سے 2 آنے تک نہیں کما سکتی تھی۔ کیا ہو تم اس دنیا میں؟ یہ جو ہماری تمہاری آواز میں غراہٹ در آتی ہے نا، یہ اس دنیا میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں تمہارے پاس طاقت ہے اور طاقت جیسا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تو دیوانی ہو جاؤ گی، پاگل ہو جاؤ گی، کیونکہ وہاں تم شہزادی نہیں ہوگی۔ اس لیے قدر کرو اس سلطنت کی جو تمہاری ہونے والی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے تالیہ، ملکہ کے الزامات کو رد کر دو اور کہہ دو کہ تم اس غلام سے نکاح نہیں کر رکھا۔ خدا کی قسم میں تمہیں بچا لوں گا۔ تالیہ بس سپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ سوچ لو تالیہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کو کرسی پیش کریں راجا، اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے تو وہ بتا دے گا، اور یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اسے قید میں زیادہ دیر رکھ سکتے ہیں۔ اگر میں اسے نہیں آزاد کروا سکتی تو کوئی ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ طاقت ہے، اور جس دن اس کو اپنی طاقت کا علم ہوا وہ اسے آزاد کروا لے گا۔ مراد راجہ کے ابرو بھچ گئے۔ کون؟ آپ جلد جان جائیں گے، وہ تنفر سے کہتی ایک آخری نظر اس پر ڈالتی پلٹ گئی۔ یقیناً اسے قیدی کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ مراد نے ایک خشمگین نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ گیا۔ اس کا رخ اپنی تیار سواری کی طرف تھا، اسے بھی کسی سے ملنے کی جلدی تھی۔ دھند کا جالا بنتی سرخ مکڑیاں اس نے ذہن سے نکال کر دور پھینک دی تھی۔ قید خانے کا ماحول اب قدرے مختلف تھا۔ فضا سے تناؤ، خوف اور وحشت چھٹ چکی تھی۔ اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ وان فاتح کی کوٹری کا دروازہ بدستور کھلا تھا۔ اس کے پیر سے لگی زنجیر ویسی ہی تھی مگر لباس بدل چکا تھا۔ خاکی رنگ کا صاف پاجامہ اور اوپر بنا آستین کی جیکٹ نما شے پہن رکھی تھی۔ کمر پر پٹیاں بندھی تھیں اور سامنے کھلے سینے پر بھی کئی جگہ مرہم لگے تھے۔ وہ اکڑوں بیٹھا تھا اور دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ چہرہ اب صاف تھا مگر خون آلود کٹ دکھائی دیتے تھے۔ ایک خادم اس کے برہنہ بازو کو زخم کو دیکھ رہا تھا اور دوسرا دوا کا تھال لیے سر پر کھڑا تھا۔ تم لوگ جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ آواز کے ساتھ نسوانی جوتی کی قریب آتی آہٹ سنائی دی تو فاتح نے آنکھیں کھولی۔ کوٹری کے کھلے دروازے میں وہ نظر آئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی۔ دھندلا منظر ذرا واضح ہوا۔ وہ بھورے باجو کا رنگ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لپیٹے سادہ مگر خوبصورت کنیز لگ رہی تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ قریب آئی اور روئی خادم کے ہاتھ سے لے لی، پھر فاتح کے ساتھ دوزانو ہو کر بیٹھی۔ یہ تھال یہیں رکھ دو اور جاؤ، مجھے دوسری دفعہ نہ کہنا پڑے۔ انداز حتمی تھا۔ خادم تعظیم بجا لائے اور باہر نکل گئے۔ دروازہ کھلا رہ گیا۔ تالیہ نے روئی تھال میں پڑے پیالے میں ڈبوئی، اس پر پانی جیسا مائع لگ گیا اور پھر اس کے بازو کے اوپرے حصے تک لائی۔ وہ جو اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کندھا پیچھے کیا۔ تالیہ نے محض سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے زخم کو دیکھنے دیں، انگریزی میں زیر لب بولی گویا منت کی۔ تمہیں زخموں کا کیا پتا؟ سنگاپور کی ایک امیر بیوہ کو لوٹا تھا میں نے، ان کی نرس بن کے۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئی تھی۔ اس نے فاتح کے بازو کو دیکھتے اب بھیگی روئی زخم پر رکھی تو اس نے سس کر کے آنکھیں موند لیں۔ کیا چرایا تھا اس سے؟ زیور اور کچھ نقدی، مگر جتنی خدمت اس کی میں نے کی وہ میرا حق بنتا تھا، اس لیے تھوڑا بہت یہ کام آتا ہے مجھے۔ وقت کے اس پار زخموں کی دیکھ بھال کے طریقے
مختلف ہوتے ہیں حالم۔ وہ جو روئی سے آہستہ آہستہ زخم صاف کر رہی تھی، بے اختیار ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنے دن بعد میرا یہ نام کیسے یاد آیا آپ کو توانکو؟ جیسے تمہیں اتنے دن بعد اپنا پرانا کام یاد آیا۔ وہ ماتھے پر شکل لیے آنکھیں میچے ہوئے تھا، بازو پر سرخ لکیروں کی صورت لمبے لمبے کٹ پڑے تھے۔ تالیہ آہستہ آہستہ بھیگی روئی سے ان کو صاف کرنے لگی۔ آپ تو کہتے تھے آپ کسی سے نہیں ڈرتے، راجا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اب ان زخموں سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ فاتح نے آنکھیں کھول کر مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، ڈر بھی سب کو لگتا ہے، اور کسی کا ساتھ بھی سب کو ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ بھی جتنے بہادر اور مضبوط بن جائیں فاتح صاحب، فطری جذبات سے نہیں بھاگ سکتے آپ۔ وہ پلکیں زخم پر جھکائے کہہ رہی تھی اور وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تم جلدی آ گئی، حالانکہ تمہیں ادھر رہنا تھا اور ایڈم کو واپس آنا تھا۔ آپ کو میری ضرورت تھی اس لیے آ گئی۔ فاتح نے ہلکا سا سر جھٹکا مگر پھر بات بدل دی۔ جزیرہ مل گیا تھا اور سونا بھی، ایڈم وہ سب ساتھ لے کر آئے گا۔ اب وہ دھیمی آواز میں تفصیلات بتا رہی تھی۔ گڈ، ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی ہے، سوائے آپ کی گرفتاری اور اس قید کے۔ اس نے روئی رکھی اور مرہم سے بھرا پیالہ اٹھا لیا، پھر انگلی اس میں ڈبوئی اور کاندھے پر دوا لگانا شروع کی۔ ٹھنڈے مرہم کے زخم پر لگتے ہی وہ کراہا مگر ضبط کر گیا۔ تو تم آ گئی ہو نا، مجھے چھڑا لوگی؟ نہیں، راجا کو ملکہ نے ہمارے نکاح کا بتا دیا ہے، وہ اب آپ سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گا، سپاہی میرا حکم نہیں مانیں گے۔ پھر اس نے تشویش سے ابرو اٹھائے۔ آخری مرحلے کے لیے میرا آزاد ہونا ضروری تھا۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، پلان اے ناکام ہو جائے تو پلان سی ہے نا، اور پلان بی کا کیا؟ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ وہ توجہ سے دھیرے دھیرے دوا لیپ رہی تھی۔ کوٹری میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کون سا پہر ہوا تھا، اندر ہمیشہ اندھیرا ہوتا تھا۔ ایسے میں دیوار پر نصب مشلوں کے شعلے مدھم روشنی بکھیرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ پر بھی ضرب لگی تھی اور ہتھیلی کے اندر کی طرف بڑا سا کٹ لگا تھا۔ تالیہ نے اس کی ہتھیلی اپنے ایک ہاتھ پر پھیلائی اور پھر بھیگی روئی سے ہتھیلی پر لگی خون کی لکیر صاف کی۔ تم واپس جا کر کیا کرو گی؟ وہ اس کی جھکی پلکیں دیکھ کر پوچھنے لگا تو انداز نرم تھا۔ تالیہ نے چہرہ نہیں اٹھایا، بس مگن انداز میں اس کی ہتھیلی سے خون کے دھبے صاف کرتے ہوئے بولی، میں اپنی وہ دولت جس کو میں نے محنت سے نہیں کمایا، یعنی ساری دولت، اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ فارغ وقت میں پینٹنگز بناؤں گی، جائز کمائی کروں گی اور خوش رہوں گی۔ شاید کسی دوسرے ملک چلی جاؤں۔ آپ تو ظاہر ہے جاتے ساتھ ہی مجھے چھوڑ دیں گے۔ ہاں ظاہر ہے، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ تالیہ کے ہاتھ لمحے بھر کو بھی نہیں تھمے۔ وہ زخم صاف کرتی رہی۔ بس اس وقت اس کو کمزور نہیں پڑنا تھا، اس تعلق پہ رونے کے لیے عمر پڑی تھی۔ آپ کیا کریں گے؟ میں واپس جا کر ایک دنیا کو وضاحت دیتا رہوں گا کہ یہ 4 ماہ میں نے کہاں گزارے۔ اس نے جھرجھری لی۔ 4 ماہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی۔ 4 ماہ بیت گئے، لیکن وہ چونکی۔ اگر وقت رک گیا ہو تو، اور اگر نہ رکا ہو تو، ہمیں ہر شے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ ہاتھ پر دوا لگا رہی تھی، اس لیے اس کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ آنکھیں بھی تکلیف سے میچیں۔ تالیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولی۔ آپ کا والیٹ کہاں گیا؟ موبائل، والیٹ، جوتے، ہر چیز جنگل میں کھو گئی تھی جب ہمیں گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ کا والیٹ میرے پاس ہے، گر گیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، دینا بھول گئی۔ وہ چونکا، پھر اسے دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اور تمہیں تو بھول کر چیزیں اٹھانے کی بہت عادت ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر شانے اچکائے، پھر دوا کا پیالہ رکھ دیا اور پٹی اٹھا لی۔ اس کے اندر ایک زپ لاک بیگ میں مکئی کے چند دانے تھے، ٹوٹے پھوٹے پرانے پاپ کارن۔ آپ نے انہیں وہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ سنبھال کے؟ وہ اب پٹی اس کے ہاتھ پر باندھ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو سر جھکائے کام کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے نہ بتائیں، ویسے بھی میں ہوں تو آپ کی بس ایک ادنا سی کارکن، تالیہ دی فین گرل، اس لیے وہ آریانہ کے تھے۔ تالیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ پٹی کا بل دیتا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا
جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آواز بھی دھیمی ہو گئی تھی۔ جس دن آریانہ کھوئی تھی وہ انہیں کھا رہی تھی۔ جب میں اس کی تلاش میں پہاڑیوں کی طرف دوڑا تو وہ مجھے نظر آئے تھے۔ وہ اغوا کاروں کی نشاندہی کے لیے پاپ کارن گراتی جا رہی تھی تاکہ ہم اس کی مدد سے اسے تلاش کر سکیں۔ اسے فیری ٹیلز پسند تھیں۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر چونکی۔ لیکن آپ نے تو پریس میں کہا تھا کہ آریانہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سب کو ہی معلوم ہے اسے صوفیہ رحمان نے اغوا کرا کر غائب کر دیا تھا۔ مسز اسرا تو ٹی وی پر برملا کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کسی اچھے گھرانے کو ہی ملی ہوگی کیونکہ ان کو واپس نہیں ملی، مگر اس کی آنکھیں وان فاتح کی زخمی آنکھوں پر ٹھہر گئیں۔ مگر کیا آپ کو پاپ کارن ملے تھے؟ صرف پاپ کارن؟ وہ خاموش رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ تو انکو، آپ کو وہ مل گئی تھی، ہے نا؟ اس کو اپنی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ بے یقینی تھی۔ فاتح نے ہلکا سا سر کو خم دیا۔ وہ جہاں مجھے ملی تھی اس کے پاس مجھے یہ پاپ کارن ملے تھے۔ کچھ کو میں نے سنبھال لیا، کچھ مجھ سے کھو گئے۔ اور آریانہ، اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی، وہ مر چکی تھی تالیہ۔ میں نے اسے وہیں دفنا دیا اور میں واپس چلا آیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا اور اگلا سانس نہیں لے سکی وہ۔ مسز اسرا کو معلوم ہے؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی۔ میں نہیں بتا سکا اسے۔ مگر کیوں؟ وہ دنگ رہ گئی۔ مجھے جو درست لگا میں نے وہ کیا۔ اس وقت میں اپنی بیٹی کی موت کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ہم خاندان کو سیاست سے الگ رکھنے والے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ خود ہی سمجھ گئے کہ وہ زندہ نہیں ہوگی۔ وہ ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ نہیں، مسز اسرا کو نہیں معلوم تو کسی کو نہیں معلوم۔ آپ ان کو تو بتا سکتے تھے۔ کیسے بتاتا؟ اور اگر بتاتا تو وہ لاش دیکھنے کی ضد کرتی۔ میں اپنی آریانہ کی وہ حالت کسی کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس کی آواز تیز ہوئی اور اسرا بالکل ٹوٹ جاتی۔ اس لیے میں نے اس کو ایک امید تھما دی۔ کم از کم وہ اسٹیبل تو رہے گی، اسے سکون تو رہے گا۔ ماں کو سکون کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا۔ مر جانے والے کا سکون کھو جانے والے سے جلدی آ جاتا ہے۔ وہ شکوہ کرنے لگی۔ پٹی لپیٹتے ہاتھ وہیں اس کے ہاتھ کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسرا کو نہ آتا۔ وہ ایک مثبت عورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ منفی رہتی ہے۔ میں اس کو مزید منفی پن سے بچانا چاہتا تھا۔ یا شاید آپ کو یہ ڈر تھا وہ آپ کو الزام دیں گی کیونکہ آپ کی سیاست نے یہ دن دکھایا تھا۔ اسی لیے اس روز پارٹی پہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ 4 ماہ پہلے کی شام بدقت یاد آئی کہ آریانہ کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں بتایا تو اب بتا دیں۔ کبھی بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے چیز چلی گئی اور پہلے جیسی سنجیدگی واپس چھا گئی۔ ہماری شادی پہلے ہی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ میں اس میں مزید پیچیدگیاں نہیں بھر سکتا۔ آپ کی شادی پیچیدہ ہے؟ وہ چونکی۔ کیا آپ دونوں کے درمیان مسائل چل رہے ہیں؟ اس بات کو جانے دو۔ اور ہاں، اس نے بات بدلی، میں نے تمہارے باپا کو بتایا تھا کہ تم اس دنیا میں چور تھی اور مجھے وہ سب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگا، مگر وہ پلان کا حصہ تھا۔ میں نے خود ہی آپ سے کہا تھا کہ ان کو بتا دیجیے گا تاکہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکیں۔ لیکن تم اپنے باپ سے اپنا معاملہ درست کر لو تو اچھا ہوگا۔ اس کا وقت گزر چکا ہے، وہ بات کاٹ کر بولی۔ ویسے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کسی سمندری سفر پر جا کر کبھی واپس نہ آؤں۔ پھر ہلکا سا ہنسی۔ یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے میرے انجام کے بارے میں؟ وہ پٹی لپیٹ کر گرہ دیتے ہوئے بولی۔ ایسی بیکار بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاموشی سے اس کی جھکی نظریں دیکھے گیا، پھر نگاہیں پھیر لی۔ گردن میں گرتی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم مجھے یہاں سے نکالنے کی فکر کرو، باقی باتیں چھوڑو۔ موضوع بدل دیا تو اس نے مسکرا کر پٹی کی گرہ لگائی اور تھال سے رومال اٹھا کر ہاتھ پہنچا۔ جیسے کہ میں نے کہا، تالیہ کے ہم پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مدھم روشنی میں بھی اس کی چمکتی آنکھیں واضح دکھائی دیتی تھی۔ فاتح نے بس مسکرا کر اسے دیکھا۔ زخمی قیدی کے جسم پر جا بجا پٹیاں بندھی تھی اور رنگت زرد ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔
ابو الخیر کی حویلی کے احاطے میں غلام معمول کے مطابق کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سامان کندھوں پر اٹھائے سوکھے سڑے نقاہ زدہ اجسام کے مالک غلام ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ پھر سے کوئی تعمیراتی کام شروع تھا اور وہ جانوروں کی مانند مشقت میں لگے تھے۔ حویلی کے اندر دیوان خانے میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن کے پردے ہٹے تھے اور خوب ساری روشنیاں اندر آ رہی تھیں۔ سامنے خوبصورت مسہریاں رکھی تھیں جن میں سے ایک پر ابو الخیر بیٹھا غور سے سامنے برجمان مراد راجہ کو دیکھ رہا تھا۔ مراد بظاہر پرسکون نظر آتا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے روشن کھڑکیوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل ناخون سے تھوڑی کو رگڑتا ہوا، مگر جب سے وہ آیا تھا فضا میں ایسا تناؤ گھل گیا تھا کہ ابو الخیر کو بھی اب تجسس ہونے لگا تھا۔ راجہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بندھارا تمہارا مہمان خانے پہ آیا ہے تو ظاہر ہے سب ٹھیک نہیں ہے۔ مراد نے ابرو بھیج لیے اور ناخوشی کے عالم میں کہنے لگا، عجیب مشکلات آن پڑی ہیں۔ ابو الخیر آگے کو ہوا، چہرے پہ تشویش ابھری۔ راجہ، آپ ہر مشکل میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، بتائیے کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں جب وزیر خزانہ بنوایا تھا اور ملاقہ میں امان دی تھی، حالانکہ تم پچھلے سلطان کے حامی تھے، تو میں نے ایک عہد لیا تھا تم سے، مجھے یاد ہے راجہ۔ آپ نے کہا تھا اگر میں سلطان سے زیادہ آپ کا وفادار ہو جاؤں تو وقت آنے پر آپ سلطان سے زیادہ مجھ سے وفا نبھائیں گے، اور وہ وقت آ گیا ہے ابو الخیر۔ مراد بھی آگے کو جھکا اور آواز دھیمی کی، ہمیں مرسل شاہ کا تخت الٹنا ہے۔ کمرے میں ایک دم گھنا سناٹا چھا گیا۔ ابو الخیر نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا، لیکن مرسل شاہ تو ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھو تو جانو گے کہ دنیا کے عظیم حکمران جو شاطر سے شاطر دشمن کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، جن کے پہاڑ جیسے ارادوں سے مکار دشمن مات کھا جاتے تھے، اپنی ساری عقل و سمجھ کے باوجود ایک وقت آتا تھا جب وہ کسی عورت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ عورتوں کے فریب سے کسی کو پناہ نہیں ابو الخیر۔ ملکہ یانسوفو اور شہزادی تاشا، یہ دونوں مرسل شاہ کو اپنے فریب میں الجھا کر اسے ہمارے لیے ناکارہ بنا رہی ہیں، لیکن شہزادی کی شادی تو ہونے والی ہے سلطان سے۔ وہ متعجب ہوا، اور اگر نہ ہو سکی تو مرسل شاہ میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں تم میری مدد کرو گے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں راجہ۔ لیکن وہ رکا اور سوچنے والے انداز میں داڑھی کھجائی۔ لیکن مجھے کیا ملے گا راجہ؟ میری آپ سے وفاداری کا انعام۔ مراد راجہ اٹھا اور قبا کو ہلکا سا جھٹکا دے کر درست کیا، جس دن میں سلطان بنا تم میرے بندھارا ہوگے، اور وہ دن بہت سا خون بہانے کا دن ہوگا۔ ابو الخیر زیر لب مسکرایا، ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں راجہ، بہت سے صوبوں کے گورنر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ جب حکم دیں گے ساری فوجیں آپ کے ساتھ آ کھڑی ہوں گی۔ اب وہ دونوں کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑے تھے، تیز چمکتی دھوپ کا حالہ جو جہنم کی آگ جیسا دہک رہا تھا۔ وانگلی کا قہوہ خانہ جیا اس دوپہر کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ وسیع ہال کمرے میں کرسیاں، میزیں، نشستیں، فرشی نشستیں لگی تھیں اور غلام بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ وہ باتیں کرنے کے بجائے تیز تیز نوالے منہ میں ڈال رہے تھے۔ تبھی قہوہ خانے کا دروازہ کھلا، چوکھٹ سے بہت سی روشنی اندر آئی۔ چند ایک لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں چوغا پہنے سر پر ٹوپی جمائے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ چونکہ وہ دھوپ میں کھڑا تھا اس لیے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ پھر وہ شخص آگے بڑھنے لگا، میزوں کی قطاروں کے درمیانی راستے پر قدم قدم چلنے لگا۔ چال سے اندازہ ہوتا تھا وہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ بہت سی گردنیں مڑیں مگر وہ سیدھ میں چلتی آگے آئی اور اس چبوترے پر جا کھڑی ہوئی جہاں کبھی وان فاتح کھڑے ہو کر اپنی قوم کے لوگوں کو پکارا کرتا تھا۔ کیا تم لوگوں نے اس شخص کو بھلا دیا ہے جو تمہیں اپنے لیے کھڑے ہونے کی تلقین کرتا تھا؟ چوغے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو سنہری بالوں کے حالے میں دمکتا چہرہ سامنے آیا۔ ماتھے پر بل تھے اور سیاہ آنکھیں ایک سے دوسرے کی طرف سفر کر رہی تھیں۔ لوگوں کی چیمک گوئیاں دم توڑ گئیں، سکوت سا چھا گیا۔ نوالوں والے ہاتھ فضا میں رک گئے، نظریں چبوترے پر کھڑی چوغا پوش سنہری بالوں والی لڑکی پر جم گئیں۔ کیا تمہیں وہ بہادر غلام یاد ہے جو کسی انسان سے نفع نقصان کی امید نہیں رکھتا تھا، نہ وہ کسی سے ڈرتا تھا؟
وہ ماتھے پر بل ڈالے کہہ رہی تھی اور لوگ یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ 3 چاند والے جزیرے کے ساحل پہ ایڈم اور سارے سپاہی اب گروہ کی صورت بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں بار بار سمندر سے خالی لوٹ آتیں تو بے اختیار ایڈم کی طرف اٹھتیں، جو بہت امید سے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دلیر غلام تمہارے حق کے لیے آواز اٹھانے بندھارا کے پاس گیا تھا۔ اس نے بندھارا سے کہا مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے وہ تمام ناجائز غلاموں کو آزاد کر دے۔ مراد راجہ اور ابو الخیر ایک نیم روشن کمرے میں میز کے گرد کھڑے تھے۔ میز کی سطح پر زرد کاغذ والا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ مراد انگلی جگہ جگہ رکھے نئی حکمت عملی سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ اور جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو مراد راجہ نے قید کر دیا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی ہر رگ سے خون بہنے لگا۔ وان فاتح خاموش اندھیری کوٹری میں دیوار سے لگا بیٹھا، دیوار پہ لگی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اس نے پہرے دار کو آواز دے کر وقت پوچھا۔ جواب ملنے پر اس نے ناخون سے ایک لکیر مزید کھینچی۔ وقت قریب آ پہنچا تھا۔ اب تم لوگ مفت کی وہ روٹی توڑ رہے ہو جو اس کی وجہ سے تمہیں ملی تھی۔ کیا تم نے اس کو ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا جو تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھا ہے؟ غلام اور کنیزیں سلطنت محل کے ایک حصے کو اثر نو سجانے میں مشغول تھے۔ اپنے خاص مشیروں کے ہمراہ سلطان مرسل راہداری میں گھومتا، کمر پر بازو باندھے خوش باشتہ تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ حرم شہزادی تاشا کے لیے آراستہ کیا جا رہا تھا۔ اگر وہ مر گیا تو کون تمہارے لیے دوبارہ کھڑا ہوگا؟ کون تمہارے لیے لڑے گا؟ ملاقہ کے لوگوں، تم کب تک اپنے مالکوں سے ڈرتے رہو گے؟ چوغا پوش لڑکی تکلیف سے کہہ رہی تھی اور سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ساحل کی ریت پر تھکے تھکے بیٹھے جرنیل نے شکایتی انداز میں ایڈم کو کچھ کہا، مگر ایڈم جواب دینے کے بجائے ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب نے بھی چونک کر اس طرف دیکھا۔ دور سمندر پر ایک بیری جہاز کے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے خوف دور کر دو اور اس انسان کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کو تمہاری ضرورت ہے؟ ساحل پر موجود سپاہیوں نے جھٹ سے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ شعلے جل اٹھے۔ ڈھلکتی شام میں اس جہاز کو اشارہ دیا جانے لگا۔ خود ایڈم سرخ رومال ہاتھ میں لیے لہرانے لگا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ملکہ نے وعدہ پورا کیا تھا۔ چینی بحری جہاز پہنچ چکا تھا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہوتا ہے؟ کیا اپنا خیال رکھنے والے ساتھی کے لیے تم کوشش نہیں کر سکتے؟ جیا سے غلام نکل کر اپنے مالکوں کی حویلیوں کی طرف نہیں گئے تھے۔ وہ جوق در جوق بازاروں میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سر ایک دوسرے کے قریب جوڑے وہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا تم اس کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ کیا تم اس کے لیے ویسے جان نہیں مارو گے جیسے اس نے تمہارے لیے ماری؟ کیسے دوست ہو تم لوگ؟ غلاموں کی سرگوشیوں نے قدیم ملاقہ کی فضا میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ مفلوک الحال چیتڑوں میں ملبوس جھلسی ہوئی جلد اور سخت چہروں والے غلام دھیرے دھیرے دور دور سے اکٹھے ہو رہے تھے۔ دوستوں کے لیے تو جان تک دی جاتی ہے، اگر مشکل میں ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں نکالنا تو پھر کیسے دوست ہو تم؟ بندھارا کا محل پہاڑی پر واقع تھا اور سامنے سڑک تھی جو اونچی ہو کر محل تک جاتی تھی۔ سڑک کے نشیب میں دھیرے دھیرے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، مگر وہ لوگ نہیں تھے، وہ غلام تھے، مضبوط جسموں والے، سخت جان والے غلام۔ اپنے کن مالکوں سے ڈرتے ہو تم؟ ان سے جنہوں نے تمہیں بھوک اور ظلم تلے پیس کر رکھا ہوا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود غلام بنا رکھا ہے۔ جانتے ہو نا، مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، صرف غیر مسلم جنگی قیدی غلام بناتے ہیں۔ بندھارا کے محل کے سامنے جمع لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ان کے لب خاموش تھے، ان کی آنکھیں شکایتی تھیں۔ وہ بس چاروں سمت سے آتے اس مقام پر بیٹھ رہے تھے جہاں سے اونچی سڑک ہو کر محل تک جاتی تھی۔ سپاہی مستعد ہو گئے مگر قدرے الجھ بھی گئے۔ سامنے سڑک پر بیٹھے بے ضرر لوگوں پہ وہ حملہ کرتے بھی تو کیسے؟ اگر آج تم اپنے ساتھی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے
تو کل کو تم میں سے ایک ایک کو مراد راجہ اٹھا کر اپنے قید خانے میں ڈال دے گا۔ ڈرو اس وقت سے۔ غلام کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ بس زمین پر اکڑوں بیٹھے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، خاموش نظروں سے اوپر محل کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو اور وان فاتح کے لیے آواز بلند کرو۔ میں مراد راجہ کی بیٹی تاشا بنت مراد ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی سپاہی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مراد راجہ نے کھڑکی سے ان غلاموں کو دیکھا۔ ہر پل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ جیا میں جس غلام نے ایک دفعہ بھی مفت کھانا کھایا تھا، وہ وان فاتح کے لیے ادھر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے مالک بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے، کیونکہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کا ساتھ ہمارا رب ضرور دیتا ہے۔ سپاہی بے بسی سے کبھی دور بیٹھے اس خاموش ہجوم کو دیکھتے، کبھی گردنیں اوپر کر کے کھڑکی میں کھڑے راجہ کو، جس کا چہرہ سرخ دہک رہا تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھ میان پہ تھے، مگر دونوں اطراف سے کوئی بھی حملے کا اندیہ نہیں دے رہا تھا۔ عجیب ہجان سا ہجان تھا، کیونکہ اگر آج تم نے مراد راجہ سے اس ظلم کا حساب نہ لیا، اس کا ہاتھ نہ روکا، تو خود کو کمزور سمجھنا، چھوڑ دینا، اس کا ہاتھ نہیں روک سکو گے۔ وہ مظلوم کمزور لوگ چپ چاپ بیٹھے اوپر محل کی کھڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی، نہ غصہ، نہ انتقام کی آگ، صرف شکوہ تھا۔ وہ بلی جیسی معصوم شاکی آنکھیں تھیں جو مراد راجہ کی کھڑکیوں پر لگی تھیں۔ اس نے زور سے کھڑکی کے پردے بند کیے اور مڑا تو پیچھے تالیہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب تھا جو غلاموں کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ تم کمزور ہو، تم اس شہر کے سب سے طاقتور لوگ ہو، تمہیں اٹھنا ہے، اپنے ساتھی کے حق کے لیے تمہیں اٹھنا ہے، ظلم کے خلاف۔ سرخ نشان والا بحری جہاز ساحل پر رنگر انداز ہوا تھا۔ سپاہی صندوق اٹھا اٹھا کر اندر رکھ رہے تھے۔ ایڈم بن محمد عرصے پر کھڑا مسکراتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا سے اس کے چوغے کی ٹوپی گر گئی تھی اور بال ماتھے پر بکھر آئے تھے، اگر اسے وہ تازگی بھری ہوا اچھی لگ رہی تھی۔ اور تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ لوگ آخر کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں بتاتی ہوں کہ کس طرح تم مراد راجہ کے سارے محل کو ہلا کر رکھ سکتے ہو، نہ کسی تیر سے، نہ تلوار سے، صرف اپنی ایک چپ سے۔